بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ الیکٹرک کی جانب سے ہوش ربا بلوں کے حوالے سے عوام کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ کہیں احتجاج نظر آتا ہے، کہیں تشدد نظر آتا ہے، کہیں عوام سڑکوں پہ جو ہیں وہ کہ الیکٹرک کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ پہلے تاجروں کی جانب سے احتجاج کیا گیا، تاجروں نے جو ہے وہ جو کہ الیکٹرک کے وہ نمائندے جو آئے تھے بجلی منقطع کرنے کے لیے، ان کو روکا گیا اور اس میں تھوڑی سی فورس کا بھی استعمال کیا گیا، انہیں بیٹھا بھی لیا گیا۔ اس کے بعد تاجروں کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا، FIR کٹ گئی، لیکن تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے ضمانت کرا لی اور ضمانت کی وجہ سے وہ ان کی گرفتاری تو عمر میں نہ آ پائی، ساتھ ساتھ احتجاج کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ دوسری جانب ٹمبر مارکیٹ میں 5 روز سے بجلی منقطع ہے۔ تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو پھر کاروبار کی اس ابتر صورتحال میں بجلی کا نہ ہونا، بجلی کی بندش کی وجہ سے کاروبار مزید متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تاجروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی نے جو ہے اظہار یکجہتی کی اور حافظ نعیم الرحمان نے نہ صرف ساتھ دیا تاجروں کا، ان کے ساتھ باقاعدہ احتجاج پلان کیا گیا۔ اب مزید دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ بھی تاجروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہونے جا رہی ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز نگراں وزیر اعظم نے جو ہے وہ بجلی کے ان بڑھتے ہوئے بلوں پر نوٹس لے لیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان بجلی کے بلوں کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر کوئی حکمت عملی بنا کے 48 گھنٹوں میں پیش کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے، اس لیے کہ بجلی کے نرخ اس وقت ویسے دیکھا جائے تو 35 روپے اور 41 روپے، یعنی آف پیک آورز 35 روپے پر یونٹ گھریلو صارفین کے لیے اور 41 روپے پیک آورز جو کہ اب شام 5 بجے سے 11 بجے تک ہیں اس میں 41 روپے ہے۔ لیکن فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور دوسرے چارجز اگر ملا لیے جائیں تو یہ یونٹ تقریباً 70 روپے کا پڑتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ یونٹ اب 90 یا 95 روپے تک جائے اگر پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی تو۔ پھر یہاں لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ کیا کہ الیکٹرک جو ہے وہ پیٹرول یا ڈیزل کے اوپر اپنے فرنس چلاتی ہے یا پھر گیس کے ذریعے یہ فرنسز چلائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر گیس سے یہ ٹربائنز چلائے جاتے ہیں تو پھر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کس چیز کے لیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم رابطہ قائم کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کے نمائندے سے ان سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شرجیل گوپلانی صاحب جو ہیں وہ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے، تاجر رہنما ہیں، پچھلے دنوں جو کچھ کہ الیکٹرک کے خلاف جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا وہ سب کے سامنے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کی جانب سے جو بلوں میں اضافہ کیا گیا جو کہ عوام نے مسترد کیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے تاجر حضرات کی جانب سے مختلف احتجاج و مظاہرے سامنے آئے، اس کے بعد ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا اور اس کے بعد سے تاجروں کے خلاف FIRیں بھی کٹیں، تاجروں نے ضمانت کرائی، اس کے بعد احتجاج کا یہ سلسلہ مزید بڑھا۔ اب سیاسی جماعتیں بھی تاجروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں۔ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ کیا وزیر اعظم پاکستان جو نگراں وزیر اعظم ہیں ان کی ہدایت پہ کیا بلوں میں کمی کی کوشش کی جائے گی، یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ نرخوں میں مزید اضافہ کیا جائے؟ اضافے کی کیا وجہ ہے؟ کیا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو لیے جاتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں، یا پہلے عوام کو کچھ بل دیا جاتا ہے اس کے بعد پچھلے مہینوں کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی بل میں لگا کے دے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک یونٹ بجلی گھریلو صارفین کو تقریباً 70 سے 75 روپے پر یونٹ کاسٹ کرتی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں تاجر رہنما شرجیل گوپلانی صاحب نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ شرجیل بھائی، آپ وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ جی ویلکم، السلام علیکم، آپ کو سلام بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی جناب اسامہ رضی صاحب۔ السلام علیکم اسامہ رضی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں۔ اسامہ بھائی میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ ابھی آ رہی ہے، بیچ میں نہیں؟ جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شرجیل گوپلانی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ شرجیل صاحب کیا کہیں گے سر، اتنا اشتعال، اتنی وہ کہ الیکٹرک کے جو نمائندے آئے پھر ان کو روکا گیا لائن کاٹنے سے، پھر اس کے بعد آپ پہ مقدمہ بھی ہوا، کیا کہیں گے؟ پچھلے 1.5 سال سے یہ ان کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے۔ ٹمبر مارکیٹ کو دن میں 1.5 گھنٹہ 85% مارکیٹ کو 1.5 گھنٹہ بجلی دی جا رہی تھی، اب وہ 1.5 گھنٹہ بھی بجلی ہمارے لیے کسی کام کی نہیں تھی۔ ہم 12 دفعہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، 12 دفعہ ہم نے ریکویسٹ کی،
کبھی وہ ان کا بہانہ ہو گیا لائن لاسز ہے, کبھی ان کا بہانہ ہو کنڈے لگتے ہیں. کنڈے میں بھی, کنڈا ڈرائیو میں بھی ان کے ساتھ ہیلپ کی, ان کے ساتھ مل کے کنڈا ڈرائیو کا بھی حصہ بنے اور کنڈا ریموو کروائے. اس کے بعد ہم نے ان کو بولا کہ بھائی آپ اس کی ایف آئی آر کروائیں, جس کا کنڈا نکلتا ہے اس کی ایف آئی آر کروائیں, لیکن انہوں نے اس کی ایف آئی آر نہیں کروائیں. اچھا. اور ان کو ہم نے بتایا بھی جو لوگ کنڈے لگواتے ہیں ان کو پکچرز بھی دی, ان کے اپنے لوگ شامل ہیں کنڈے لگوانے میں. آپ کو پتا ہے پورے جنکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ساتھ 500 کا جو ہے جگہوں پہ بجلی جا رہی ہے. 2,000 روپے پر یونٹ, 1,500 روپے یونٹ, 1,000 روپے یونٹ پہ جو ہے یہ بجلی دے رہے ہیں کنڈوں پہ. اب لائن لاسز تو ان کے اپنے اسٹاف ملا ہوا ہے, اس سے ان کے لائن لاسز ہو رہے ہیں, ہم جو سفر کریں. پھر اس کے بعد ہم نے 17 اگست 2023 کو تو جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں, بجلی کا میٹر, یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں وہ ان لوگوں کے بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں جو بجلی چوری ہو رہی ہے. وہ تو دیکھیں آپ کے بل کے اندر آ ہی رہے ہیں نا, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, ایڈیشنل چارجز, فلانا چارجز, یونیفارم 3 منتھ کوارٹرلی چارجز, یونیفارم کوارٹرلی چارجز. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے ہم نے تو بجلی وہ استعمال نہیں کی جتنے ہم سے پیسے لیے جا رہے ہیں. ہمارا تو جھگڑا وہ بھی نہیں ہے. ہمارا نیپرا میں کوئی درخواست دیا آپ لوگوں نے؟ ہم نے ان کی ریگولیٹری اتھارٹی تو نیپرا ہے نا, کہ الیکٹرک محض ایک بجلی بنانے کی کمپنی ہے اور ڈسٹریبیوشن کی کمپنی. نیپرا کو دی, نیپرا کو انہوں نے جواب یہ لکھ کے بھیج دیا کہ یہ ہیوی لائن لاسز پہ ان کا ایریا ہے اس لیے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. بھائی ہیوی لائن لاسز پہ ایریا ہے تو میں مارکیٹ میں کس طرح کام کروں؟ صبح سے لے کے رات تک آپ میرے کو اگر 10-12 گھنٹے کے لیے میں شاپ کھل رہی ہے اور 1.5 گھنٹہ آپ مجھے بجلی دو گے تو میں کاروبار کیا کروں گا؟ 1.5 سال سے تو میرے ساتھ یہی معاملہ چل رہا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے یار, جب چوری جو کر رہے ہیں وہ بل نہیں دے رہے تو پھر ہمیں بھی بل دینے کی ضرورت نہیں. ہم نے 17 اگست کو, کیونکہ ہماری ڈیو ڈیٹ ہے 23 17 اگست کو ہم نے رائٹنگ میں دے دیا. اور اس سے پہلے فون پہ ان کے نائب جی ایم اور ہمایوں ڈائریکٹر جو ہے ان سے بات ہو چکی تھی, ہمایوں صغیر تھے, کہ اگر آپ ہمیں بجلی نہیں دو گے تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کا بل بھی نہیں دیں گے, اس مسئلے کو آپ اسٹاپ کر دیں. اور 17 کو ہم نے یہ بتایا, 23 کو ہماری ڈیو ڈیٹ آئی, 24 کی صبح یہ آ کے ان کے اسٹاف نے یہاں بدتمیزی کی. بل لائنس کاٹنے ہے تقریباً 50 کا اسٹاف, اس کے ساتھ ایک افسر, 12 گاڑی. اچھا, ویڈیو پہ جو 2-3-4 لوگ نظر آ رہے ہیں وہ صرف لائن کاٹنے, باقی نہیں. اچھا, ویڈیو میں تو آپ کو 2-3 لوگ ایک جگہ نظر آئے ہیں. تقریباً 12 گاڑیاں تھیں, 50 لوگ تھے. ہم نے جو پولیس کے حوالے کیے ہیں وہ 6 لوگ ہیں. ہم نے 2 ڈرائیور, 3 گاڑیاں تھیں, 2 گاڑیاں ہم نے دی, ایک ڈرائیور کے پاس ہی تھی, 2 ڈرائیور, 3 لائن مین, 1 افسر ہم نے حوالے کیا. باقی لوگ تو بھاگ گئے وہاں سے. اچھا, مقدمہ جو کیا کہ آپ نے ان لوگوں پہ تشدد کیا, وہ دیکھیں میں نے تو تشدد یہ کہہ سکتے ہیں بیسکلی, تو اگر میں یہ حرکت نہیں کرتا تو انہوں نے بچنا ہی نہیں تھا, کیونکہ روکنے کے لیے کیا ہے جی عوام میں جو اشتعال تھا, تو آپ کو پتا جس جگہ یہ میٹر ہوا ہے وہیں پہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ 2 ڈاکوؤں کو جلا دیا گیا تھا. عوام میں اشتعال اتنا تھا, اگر میں ان کے حوالے کر دیتا, میں تو اس وقت عوام کا نمائندہ بن کے ان کو بچا کے ایک طریقے سے پروٹیکٹ کر کے ان کو پولیس کے حوالے میں نے ٹیکنیکلی جن کو پروٹیکٹ کر کے پولیس کے حوالے کیا ہے. اگر میرے ان لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے آپ کا کہ ان کی جان بچ گئی. بھائی اب تو خیر وہ شکر گزار ہوں یا نہیں ہوں, لیکن انہوں نے ایف آئی آر تو مجھ پہ جو لانچ کروا دی. میں اب ایف آئی آر اس وقت انٹرم بیل پہ ہوں. اب 30 کو بیل کنفرم ہوتی ہے یا جیل جاتا ہوں وہ الگ میٹر ہے, ٹھیک ہے, لیکن میری ایف آئی آر انہوں نے کر دی, وہ ٹھیک ہے, ان کا میٹر ہے, وہ ضرور کریں. لیکن ساتھ 6 دن سے علاقے کی انہوں نے لائن بھی ٹوٹل ڈسکنیکٹ کر دی 100%. صبح سے شام تک ہمیں تو ٹمبر. کوئی مذاکرات ہوئے آپ کی کے الیکٹرک سے؟ نہیں, کے الیکٹرک نے تو بول دیا ہے کہ بھائی وہ شرجیل جو ہے وہ اس کو تو ہم جیل کروائیں گے, اس کو مروا دیں گے. قبر تیار کرائی ہے نایاب نے میری, تو ٹھیک ہے ہم قبر کا بھی دیں گے. شرجیل بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اب اسامہ رضی صاحب کی طرف جانا چاہیں گے. اسامہ صاحب مجھے بتائیے گا, آپ نے اظہار یکجہتی کی ان کے ساتھ جماعت اسلامی نے, اب دوسری جماعتیں بھی اظہار یکجہتی کر رہی ہیں. سر آپ سے سوال کرنا یہ چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی کے الیکٹرک کے خلاف ایک عرصے سے آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور آپ نے ایک کیمپین بھی چلائی, تمام چیزیں کی, نتائج آپ کے سامنے ہیں سر, کیا حل ہو سکتا ہے اس کا؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے جو جماعت اسلامی مسلسل کئی سالوں سے جو تحریک چلا رہی تھی, یہ اس کا ثمر ہے, اس کا نتیجہ ہے, اس کا پھل ہے کہ اس وقت بحیثیت مجموعی پورے شہر کو یہ اعتماد حاصل ہوا ہے کہ ان کو مزاحمت کرنی چاہیے. جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے بجلی کے مسئلے پہ, بالخصوص عوام کے ساتھ, ان تمام مظالم میں جو 50-100 قسمیں ہیں مظالم کی, ان میں سے یہ بدترین ظلم ہے جو بجلی کا ظلم ہے, اس لیے کہ یہ سانس اور پانی کی طرح زندگی کا بنیادی مسئلہ بن گیا ہے آج. تو اس مسئلے کے اوپر اب لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب, تقریباً ان گزشتہ 3 دنوں میں, آج اور آج سے پہلے ایک دن اور اس سے پہلے ایک دن, تقریباً 700-800 مظاہرے شہر کراچی میں ہو چکے ہیں, اور ٹیلی ویژن اس کو رپورٹ نہیں کر رہا ہے پراپرلی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ تانا بانا جو ہے یہ ملا ہوا ہے
اور یہ مسئلہ کے الیکٹرک کا نہیں ہے جی یہ مسئلہ حکومت کا ہے, یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. اور سر ہم تو ہمیشہ آواز بنے آپ لوگوں کی, عوام کی, ہم نے ہمیشہ یہ ایشوز اٹھائے, آپ کے نہ صرف احتجاج کور کیے ہیں بلکہ تاجروں کے ساتھ بھی ہم شانہ بہ شانہ کھڑے رہے. شرجیل گوپلانی صاحب اس بات کے گواہ ہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو یہ مسئلہ حکومت کا ہے کہ الیکٹرک کو تو حکومت نے جو ہے وہ ذمہ داری دی ہے نا کہ جی کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہی, کہ الیکٹرک صحیح کام کرے گی. کہ الیکٹرک کے ذریعے جو لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم ہوا ہے اس نے ملک میں لوٹ گھسوٹ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اور اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ کراچی کے عوام اور کراچی کے عوام کی یہ جو تحریک تھی, اب یہ پورے ملک تک یہ پیغام پہنچا ہے اور پورے ملک میں 2 تاریخ کو لوگوں نے اس ظالمانہ جو ہے پورے طرز عمل ہے اس کے خلاف ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے. سراج الحق صاحب نے اس کا اعلان کیا ہے اور پورے ملک کے تمام لوگوں نے, تمام تاجر تنظیموں نے, تمام اسٹیک ہولڈرز نے, تمام سماجی اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے اس کی سپورٹ کی ہے اور سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کو ہڑتال کرنے جا رہے ہیں کہ یہ حکومت اور یہ سسٹم. سر یہ صرف کے الیکٹرک پورے ملک میں کے الیکٹرک کے خلاف ہڑتال ہوگی یا واپڈا, ہیسکو, لیسکو ان تمام لوگوں کے خلاف بھی ہوگی؟ یہ مطلب یہ صرف تمام بجلی بنانے والی کمپنیوں کے خلاف یا محض کے الیکٹرک کے خلاف ہوگی؟ یہ بھی بتا دیجیے گا سر. نہیں, یہ کے الیکٹرک یا بجلی بنانے والی کمپنیوں کے خلاف نہیں ہے, یہ حکومت کے خلاف ہے. جو حکومت عوام کو ان کی بنیادی سہولت فراہم نہیں کر رہی, یہ اس حکومت کے خلاف ہے. یہ ان تمام 14 جماعتوں یا 14 گندے انڈے جن کے دور میں بالخصوص یہ سارا کام ہوا ہے اور جنہوں نے یہ ساری چیزیں ایکسلریٹ کی ہیں. آپ سابقہ حکومت کی بات کر رہے ہیں, نگراں حکومت نہیں لیکن سابقہ حکومت کے خلاف یہ احتجاج کیا جائے گا. اصلاً تو یہی جو مسلط حکومت تھی, ناجائز حکومت تھی, سازشی حکومت تھی, یہ تو دراصل اس کا کارنامہ ہے اور اس کا تسلسل ہے اور یہ تو اتفاق سے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. 90 دن کے لیے کسی اور کو دیا گیا ہے, وہ سوائے الیکشن کی ڈیٹ نہ دینے کے بقیہ سارے کام کر رہے ہیں. بجلی کے بلوں میں وہ اضافہ کر رہے ہیں, وہ معاشی پالیسیوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, وہ سیاسی فیصلے کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. وہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہی نہیں کر رہے. 90 دن کا موقع دیا گیا ہے آئین کے تحت اور وہ 90 دن میں الیکشن کا کوئی آسرا نہیں دے رہے اس قوم کو اور وہ یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں. روزانہ ایک کوڑا برسا رہے ہیں, روزانہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور عوام کی کمر بھی اب ٹوٹ چکی ہے. عوام پہلے بلبلاتے تھے, اب جو ہے وہ تنگ آمد بجنگ آمد کی کیفیت میں آ گئے ہیں. اس لیے یہ جو پوری صورتحال ہے یہ ایک سماجی مسئلہ تھا, ایک سیاسی مسئلہ بنتا چلا جا رہا سر. ہے. لیکن یہ تو پھر آپ سیاسی ایشو اٹھا رہے ہیں نا سر, اس سے تو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہوگی نا. بات یہ ہے کہ جو تاجروں کے مسائل ہیں, عوام کے مسائل ہیں, کہ الیکٹرک اسپیسیفک کیسے مسئلہ حل ہو پائے گا؟ کراچی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا سر؟ یہ اپنی جگہ آپ کی یہ احتجاج حکومت کے خلاف, پی ڈی ایم کے خلاف, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن اس وقت جو ریلیف ہے عوام کو ریلیف کیسے ملے گا سر؟ اس وقت تاجروں کو ریلیف کیسے ملے گا یہ بتائیں مجھے. یہی تو ہمارا سوال ہے کہ ہمیں کب ملے گا ریلیف بھائی, کب کٹے گی ستم کی یہ رات؟ ہر حکومت آتی ہے اور ہمیں نئے لارے لپے دیتی ہے, اس کا جواب ہم تھوڑی دیں گے, یہ تو حکومت کے ذمہ ہے نا اس کا جواب. اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو ڈالر کو یہ ہو جائے گا, فلاں کو یہ ہو جائے گا, فلاں کو یہ ہو جائے گا. وہ بھائی قیامت ڈھا دی ہے انہوں نے تو ڈالر کے نام پر. آدمی کس چیز کا, یعنی ہر گلی محلے میں اب لوگ احتجاج پہ مجبور ہیں. گھروں کی خواتین سڑکوں کے اوپر نکل کر احتجاج کر رہی ہیں ان بجلی کے بلوں کے خلاف. سر کے الیکٹرک سے کوئی آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ مطلب لوکل گورنمنٹ میں بھی آپ کی بڑی تعداد ہے نمائندوں کی, اور آپ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی میئرشپ پہ آپ کا حق تھا, اور اس حوالے سے کراچی کے اگر مسائل کی بات کی جائے تو کیا کے الیکٹرک سے آپ کے جو امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب, کیا وہ کوئی مذاکرات یا سر یہ احتجاج تو اپنی جگہ ہوتے رہیں گے لیکن اس میں گفتگو بھی تو ہونی چاہیے نا, کوئی حل بھی تو نکالنا چاہیے. نہیں, کے الیکٹرک تو جو ہے وہ متعلقہ فریق ہی نہیں ہے. کے الیکٹرک تو ایک پروفیشنل ادارہ ہے جو حکومت نے متعین کیا ہے. یہ ذمہ داری میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جماعت اسلامی جو کچھ کر رہی ہے, جماعت اسلامی اپنا فرض پورا کر رہی ہے. ہم نے ادارہ نور حق میں جمعرات کے دن اجلاس کیا تھا. شہر کی تمام بڑی نمائندہ جماعتیں, چاہے وہ جو ہے وہ الیکٹرانکس کی ہوں, چاہے وہ بولٹن مارکیٹ کی, جوڑیا بازار کی, جہاں جہاں کی مارکیٹس ہیں,
تمام بڑی مارکیٹوں کے نمائندے آئے تھے, سب نے مل جل کر فیصلہ کیا. اور آپ کو میں یہ بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہ جمعے کے دن 200 سے زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں ان مارکیٹوں کے اندر, اور آج بھی تمام مارکیٹوں کے اوپر مظاہرے ہوئے ہیں, ریلیاں نکلی ہیں, اور یہ سب حکومت کے خلاف جو احتجاج ہو رہا ہے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. لوگ زندگی کے جینے کے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں, یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ یعنی سیاست بازی نہیں ہے. سیاست تو ہر چیز ہوتی ہے, جب حکومت سیاست کر سکتی ہے عوام سے تو عوام کا بھی حق ہے کہ احتجاج کرے, آئین ان کو یہ حق دیتا ہے. لہٰذا یہ اب ایک بڑا احتجاج بنتا چلا جا رہا ہے, اور لوگ اب دیگر مسائل, ابھی میں جا رہا تھا اورنگی ٹاؤن اور میری گاڑی چورنگی کے اوپر بلاک ہو گئی, سینکڑوں لوگ مجھے چورنگی کے اوپر نظر آئے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ کہیں گے پانی نہیں آ رہا, مہینوں ہمارے گھر پانی نہیں آتا ہے, ہم جس دن احتجاج کرتے ہیں اس دن پانی, اگلے دن پانی آ جاتا ہے, پھر پانی بند ہو جاتا ہے. تو ہم تو یہاں پہ اب دھرنا دینے کے لیے آ گئے ہیں. یہ صورتحال ہے صاحب, یہ دنیا کا جو ہے 5 بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے, اور یہ اس کا یہ حشر کیا ہوا ہے انہوں نے, اور بے حس حکمران ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو فری بجلی جو ہے وہ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں, جو اللے تللے کر رہے ہیں, اور یہ الزام ڈالتے ہیں کہ بجلی چوری ہو رہی ہے. کوئی عوام کی طرف سے جو چوری ہوتی ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اصل چوری تو یہ بڑے لٹیرے کرتے ہیں, یہ وزراء کی سطح پر, یہ ان کے کارخانوں کی سطح پر, یہ جو چوریاں ہیں اس کی سزا یہ عوام کو دیتے ہیں. لہذا عوام جو ہے اس کے اوپر اپنا آئینی. اسامہ صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہیں گے, شرجیل گوپلانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آج ہم کے الیکٹرک کی جانب سے جو بل دیے جا رہے ہیں, مبینہ طور پہ جو بلوں میں اضافہ ہے جس کے خلاف عوام احتجاج کر رہے ہیں, اس کے علاوہ تاجر حضرات کی جانب سے احتجاج دیکھنے میں آیا, مختلف سیاسی جماعتیں اس میں ساتھ دے رہی ہیں. اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شرجیل گوپلانی صاحب موجود ہیں, تاجر رہنما ہیں, اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ اسامہ رضی صاحب موجود ہیں, نائب امیر جماعت اسلامی کراچی. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کے جو ہائر اپس ہیں ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے, اور امید ہے کہ بہت جلد مونی سلوی صاحب یا ترجمان کے الیکٹرک سے ہم رابطہ قائم کر کے ان سے بھی بات کریں گے, اور اس موضوع پہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس کا کیا حل کیا نکلے گا. مطلب جس طریقے سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, اسی حوالے سے کورنگی 3 نمبر پہ آج ایک فوٹیج وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ, آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ اچھی کوئی چیز علامت نہیں ہے. اس قسم سے عوام کا ریاکشن آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں, پھر پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ الیکٹرک کی جو گاڑی ہے اس کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کورنگی کا علاقہ یہ بتایا گیا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ فوٹیج آج وائرل ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی ہے, اور عوام کی جانب سے احتجاج اور پھر اس قسم کا, حالانکہ ہم خود بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو تھوڑا سا پرتشدد واقعات کو کنڈیم کرنا چاہیے. اچھا شرجیل صاحب, ایک جو لوگوں نے کہا کہ یا جو بات ایک کی گئی کہ تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا, کیا کہیں؟ بالکل وائلنس نہیں ہونا چاہیے. میں شرمندہ بھی ہوں کیونکہ میرا یہ کام نہیں ہے, تو میں اس کو کہیں بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. یہ ایکٹ ایسا نہیں ہے کہ جو میرے جیسا ذمہ دار بندہ کرے, لیکن آئندہ میرا یہ سوچ لیا ہے کہ بھائی اگر کوئی باہر میں جا رہا ہو تو اس کو جانے دیا جائے. میری ذمہ داری تو نہیں ہے علاقے میں امن قائم رکھنا یا ان کے اسٹاف کو بچانا یا کوئی چیز. اب تو کیونکہ سیدھی سی بات ہے, اب ایک قانونی معاملہ ہے تو قانونی طور پہ اس کو قانونی طور پہ دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک چیز ابھی آ جائے, اللہ کرے مونی سلوی صاحب ذرا ان سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ خرم دستگیر صاحب کے جب کال کے بعد انہوں نے میٹنگ کے لیے ہمیں بلایا تو اس کا سدباب کیا ہوا, ہماری کتنی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی یا بڑھی اس کے بعد. مونی سلوی صاحب یا ہمایوں صغیر ڈائریکٹر, ہم نے کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو نہ کھٹکھٹایا. ہم نے تو بلکہ اگر ہو سکے تو گورنر صاحب کو بھی آن بورڈ لیں کہ اب گورنر ہاؤس ہم گئے ہیں اور انہوں نے گھنٹہ لگایا ہوا اپنا بجانے والا, ہم نے گھنٹہ بھی بجایا, ہم نے اپنی درخواست بھی جمع کروائی. امید کی جو گھنٹی ہے وہ بھی آپ کو پتہ نہیں کون سی گھنٹی ہے یا گھنٹہ. اچھا, ہم تو گھنٹہ بولتے ہیں, گھنٹی نہیں بولتے کیونکہ کام ہی نہیں ہوا. وہ اس کے بعد جو ہے ہم وزیر اعظم پاکستان صاحب سے ملے, وزیر اعظم پاکستان کو بھی ہم نے بتا دیا بھائی یہ ہماری مصیبت ہے, یہ پریشانی ہے, یہ معاملہ ہے. ٹھیک. اچھا اسامہ صاحب سے پوچھتے ہیں, اسامہ صاحب کیا کہیں گے سر؟ پرتشدد واقعات نہیں ہونے چاہیے, مذمت کرنی چاہیے سر, احتجاج اپنی جگہ پیسفل پروٹیسٹ ہونے چاہیے, لوگوں میں یکجہتی ہونی چاہیے, لیکن پرتشدد واقعات نہیں ہونے چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟
اور صاحب بالکل صحیح ہے کہ لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے اور بہت بڑی تعداد میں کرنا چاہیے اور سب کو متحد ہو کر مل جل کر کرنا چاہیے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تشدد، میں نہیں سمجھتا. یہ تو ایک فطری رد عمل ہے جو اس پورے ایکشن کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے کہ جو ایکشن اس حکومت، یہ ساری حکومتیں جو ہیں وہ عوام کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں. حکومتوں کو یہ طرز عمل ہے کہ ملازمت نہیں دو، تنخواہ نہیں دو، پیسے نہیں دو، گھر نہیں دو، مکان نہیں دو، بجلی نہیں دو، پانی نہیں دو، تعلیم نہیں دو، علاج نہیں دو، صفائی نہیں دو، کچھ بھی نہیں دو، ٹرانسپورٹ نہیں دو، اور بس چھینتے رہو، خون نچوڑتے رہو. تو یہ جو پورا طبقہ یہ سارے کام کر رہا ہے، کیا قانون اور آئین ان کو کچھ نہیں کہتا؟ کیا جن دو صوبوں کے اوپر ایک ناجائز حکومت مسلط ہے، کیا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں ہے؟ کیا ایسا اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ جو ہے وہ جن لوگوں کو جو ہے ساری رات جو ہے وہ تڑپاتے رہیں، جن کے بچوں کو آپ بلکتا ہوا چھوڑ دیں اور کہیں کہ اس کے بعد جب کسی کو غصہ آئے تو ہم کہیں کہ اسے غصہ نہیں آنا چاہیے. بھائی انسان ہے نا، انسان کے اندر کچھ جذبات ہیں، کچھ احساسات ہیں، وہ کسی عمل کے نتیجے میں ان کے اندر جو ہے وہ ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. لہذا اس کو اس طرح سے کہنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں جو ظلم و ستم ہے وہ ایڈریس ہونا چاہیے. جس ظلم کے نتیجے میں ان کے اندر یہ غصہ پیدا ہو رہا ہے، آپ جو ہے ان مظلوموں کو مزید کچلنے والے چیزیں جو اگر ہم کہنا، یہ تو مظلوم طبقات ہیں نا سارے، تو جو ظالم طبقات ہیں جو یہ سارے ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آر کٹے گی کبھی؟ ان کے اوپر بھی کوئی قانون جو ہے وہ اپنے ہاتھ بڑھائے گا؟ ان کو بھی کسی کٹہرے کے اندر کھڑا کیا جائے گا؟ جو ناجائز بل بھیجتے ہیں، جو ناجائز طور پہ لوگوں کی بجلیاں کاٹتے ہیں، جو ہے بھتہ خوری کرتے ہیں، جو جعلی کنیکشن دیتے ہیں، یہ سارے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے. آپ غریبوں کو، دبے ہوئے کچلے ہوئے انسانوں کو جو کسی طرح سے بلبلاتے ہوئے، یہ تو ان کے اندر کی ایک غصہ ہے کہ وہ نکل رہا ہے. یہ تو آپ شکر ادا کریں کہ وہ کسی اور اشتعال کی، کسی اور بڑے جو ہے وہ پرتشدد کارروائی کے یا کسی دہشت گردی کی شکل میں ان کو ہمدردی کی ضرورت ہے، ان کو جو ہے وہ شفقت کی ضرورت ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو عدل اور انصاف فراہم کرنے کی ضرورت ہے، زندگی کی بنیادی سہولت دینے کی ضرورت ہے. آپ انہیں زندگی کی بنیادی، ان بیچاروں کی خواہش کیا ہے یار ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں ایک تھوڑی سی بجلی دے دو، جو ہے پیٹ کے اندر زندہ رہنے کے لیے پانی دے دو، کچھ تھوڑا سا کھانا کھلا دو، اور کیا مانگتے ہیں یہ بھی نہیں دیتے. اور جب کسی کو غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں تم جو ہے وہ اس طرح سے غصہ کر رہے ہو، اور غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ تو حرام ہے، غصہ تو یہ ہے، غصہ. یار آپ سوچیں تو صحیح، یہ جو پورا جو سماجی اور اجتماعی ظلم ہو رہا ہے اور جو یہ سارے اجتماعی ظالم ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. کوئی ان کو نہیں کہتا کہ یار اتنا ظلم مت کیا کرو، یار کتنا ظلم کرو گے، کب تک کرو گے، اور یہ ظلم کب ختم کرو گے؟ کوئی ان سے نہیں پوچھ رہا. یہ مظلوموں کو ہی لوگ دبائے چلے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے اسامہ صاحب، کیا کہتے ہیں، ہم رابطہ بھی کر رہے ہیں، ہمارا رابطہ ہو بھی گیا ہے، ابھی ہمیں سوالات کے جواب مل بھی جائیں گے، ہم جو ہے نا وہ ناظرین کو سنوائیں گے بھی. آپ کا شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں شرکت کی. نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رضی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. بہت بہت شکریہ سر. اچھا اب شرجیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اب کچھ سوالات ہم نے جو ہے نا وہ بھیجے تھے جس کے جوابات ہمارے پاس آ گئے ہیں، جو ہم عوام کو سنوانا بھی چاہیں گے کہ الیکٹرک کے مسائل کے حوالے سے بھی، آپ لوگوں کے دھرنے کے حوالے سے بھی، اور جس طریقے سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے اب اس کا کیا حل نکلے گا، مطلب بھی کیا وہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور یہ جانیں گے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یعنی اس طریقے سے اگر بجلی بند رہے گی تو آپ لوگ کسی آلٹرنیٹ سورس پہ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ سے ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی صاحب موجود ہیں. کہ الیکٹرک کے مسئلے پہ بات ہو رہی ہے. مونس الوی صاحب سے اب ہم جاننا چاہیں گے، سی ای او کے الیکٹرک، خاص طور پہ یہ جو کے الیکٹرک کو اب ان کے ملازمین کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سر سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ الیکٹرک کے عملے کو جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں کنیکشن منقطع کرنے؟ تو ہمارے لوگوں پہ تشدد ہوا ہے، یہ تشدد ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس سچویشن میں جو لوگ ہیں، اگر میں ان کو کہوں گا بھی کہ وہ جا کے کسی ایسے علاقے میں کام کریں
تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر کیسے جائیں گے. اور اس سچویشن میں اگر وہاں پہ کوئی فالٹ بنتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو مجبوراً ایک ہو سکتا ہے زیادہ عرصے کی آؤٹیج فیس کرنی پڑے. میری ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے کہ ہمارے عملے کو کام کرنے دیا جائے، کیونکہ اگر وہ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ نہیں کریں گے تو اس کا بڑا امپیکٹ ہے. اچھا سر، یہ جو تاجروں کی جانب سے، عوام کی جانب سے دھرنا دیکھنے میں آ رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں ریئیکشن ہے لوگوں میں، مطلب یہ ان چیزوں کا کوئی حل تو نکالنا ہوگا نا سر، ورنہ عوام کی جانب سے اور مزید اس قسم کے جو احتجاج ہیں وہ دیکھنے میں آئیں گے، دھرنے دیکھنے میں آئیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو سیاسی جماعتیں بھی اب ساتھ دے رہی ہیں تاجروں کا، تو سر اگر حل نہیں نکلے گا تو پھر تو اسی طریقے سے مسائل بڑھتے جائیں گے نا؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی میری آواز سن سکتے ہیں؟ شرجیل صاحب، ایک طرف یہ بھی کہنا ہے کہ جی عوام کو بہکایا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بہکایا جا رہا ہے، وہ اکسایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن بعد میں تو اپنی بات کروں گا. مونس الوی صاحب ابھی لائن پہ آ جائیں تو میری ان سے لاسٹ میٹنگ کب ہوئی تھی اور ہمارا ایشو کیا ہے اور ہمارا ایشو ریزالو کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اگر اس ایریا میں 12% ہیں تو ہمیں کیا وہاں سے مائگریشن کر لینی چاہیے؟ ہمیں اپنا کاروبار بند کر دیں؟ ہم کیا کریں؟ کئی نے سے پہلے KESC تھی، ہم اس علاقے میں جب یہ پاکستان میں نہیں تھے، ہمارے اس علاقے میں 1936 سے بزنس ہے، بیفور پارٹیشن. ٹھیک ہے، ہم اس علاقے میں 2 سال سے ہم لوگوں کی رہائش ہے اس علاقے. چلے جی، مونس الوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ اتنے دھرنا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ کسی کو بھی اکسانا کہ بجلی کے بل کی پیمنٹ نہ کی جائے، یہ کسی بھی مذہب کے حساب سے جائز نہیں ہے. نہ یہ کلچرلی ٹھیک ہے اور نہ یہ سوشلی ٹھیک ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں سے پیٹرول ڈلوائیں اور آپ اس کی پیمنٹ نہ کریں، یا آپ کہیں سے کوئی چیز دکان سے خریدیں اور اس کی پیمنٹ نہ کریں؟ تو جو لوگ بھی اس بات کی لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بجلی کے بل کی پیمنٹ نہ کریں، میرے خیال سے تو وہ لوگوں کو چوری پہ اکسا رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ الیکٹرک کے بل میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے، سر کیا کہتے ہیں، کیوں اضافہ کیا گیا ہے سر؟ اس قدر اضافہ کہ لوگ پریشان ہیں. بجلی کا ریٹ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ تعین کرتی ہے اور پورے ملک کے اندر یہ یکساں ہے. اس کا کہ الیکٹرک کی پروفیٹیبلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو اگر ریٹ انکریز پچھلے 1 سال میں ہوا ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 9 مہینے میں تقریباً 40 ارب روپے کا لاس کیا ہے. تو اگر ریٹ انکریز کرنے سے ہمیں پروفٹ ہو رہا ہوتا تو ہمیں شاید پروفٹ ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بل ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں اور اس کی پیمنٹ آتی ہے، اس سے ہم اپنے جو تیل اور گیس کی پیمنٹس کرتے ہیں اور جن لوگوں سے ہم بجلی خریدتے ہیں ان کو ہم پیمنٹ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے بل کی پیمنٹ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں کہ الیکٹرک بھی ان لوگوں کو پیمنٹ نہیں کر پائے گا جن سے انہوں نے بجلی خریدی ہے یا جو تیل اور گیس خریدا ہے. تو اس کا امپیکٹ خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بجلی خریدنے یا بنانے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ متاثر ہو اور اس کی وجہ سے ایک کراچی شہر کو لوور بجلی سپلائی کا سامنا ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا سر، مونس الوی صاحب کو ہم اجازت دینا چاہیں گے. آپ سر مجھے 2 چیزیں جو آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا. جی، مونس الوی صاحب سے یہ بتائیے، یہ بات کرتے ہیں کہ بجلی کے آپ بل نہیں دیں گے تو ہم چوری کریں گے اور یہ اسلام میں یا کسی مذہب میں صحیح نہیں ہے. میرے 12 کلو واٹ کا کنیکشن ہے، میرے کو آپ بجلی جو ہے وہ دے رہے ہیں 1.5 گھنٹے کے لیے. میں تو 12 کلو واٹ کی کنزپشن نہیں کر رہا ہوں. جو فکس چارجز آپ لے رہے ہیں یہ کون سے اسلام میں یا کسی دین میں یا کس مذہب میں؟ یہ کہہ رہے ہیں پورے ملک سے، پورے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ٹمبر مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹمبر مارکیٹ نے 17 اگست کو ان کے جو ویسٹ واف کے IBC میں جا کے رائٹنگ میں لکھ کے دے دیا کہ اگر ہمارا آپ مسئلہ جو کہ 1.5 سال سے مونس الوی سے میٹنگ ہوئی ہے، ہمایوں صغیر سے میٹنگ ہوئی ہے، جس میں کہ ہمارا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ آپ اگر نہیں کریں گے تو ہم بجلی کا بل روکیں گے. اور یہ 1.5 سال کے بعد بات ہوئی ہے. اور بجلی کا بل آپ ہمارا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کریں، ہم نے بجلی کا بل کسی دن آپ کا نہیں روکا ہے. ٹھیک ہے سر، شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پروگرام کا اختتام کے قریب ہے. بہت بہت شکریہ شرجیل گوپلانی صاحب آپ کا، مونس الوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.